اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ آج کا موضوع ہوگا وسیلہ، اور وسیلہ بہت اہم موضوع ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے ان کا ایک غلط نظریہ ہے وسیلہ کا۔ غلط سے مراد یہ ہے کہ ڈیفینیشن ہی جو ہے ان کی جو ہے پرابلمیٹک ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ وسیلے میں آپ کو دیکھنا ہے کہ وسیلہ ایک چیز ہے، طلب وسیلہ ایک چیز ہے، اور ابتغاء وسیلہ ایک چیز ہے، اور عموماً لوگ جو ہیں ان تینوں چیزوں کو کنفلیٹ کرتے ہیں، اینڈ دین دے گیٹ کنفیوزڈ کہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں جو وسیلہ ہے، مگر وہ وسیلہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ ان تین ایلیمنٹس میں کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنی زندگی سے، جو میری زندگی میں ایک واقعہ ہوا، اور بہت سے لوگوں کے پاس اس قسم یہ ایگزامپلس جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی میں ہیں۔ تو میں ایک زمانے میں جو ہے نارتھ ایسٹ یو ایس میں تھا، اور وہاں حالات جو ہے بہت اچھے نہیں تھے اس وقت، کافی اکنامک ڈاؤن ٹرن تھی، خصوصاً میری فیلڈ میں۔ تو میں نے کال کیا، ہمارے رضوان بھائی ہوتے ہیں ساؤتھ میں، اور انہوں نے کال کیا، ان سے معلوم کیا کہ ایسی ایسی سچویشن ہے، اور آپ ہیلپ کر سکتے ہیں میرے اس معاملے میں۔ ساؤتھ میں کیا سچویشن ہے، کیا اکنامک سچویشن ہے، کیا اپرچونیٹیز ہیں وہاں، کیا جاب پراسپیکٹس ہیں۔ تو وہ بہت مدد کرنے والے ہیں، ویری ہیلپ فل، سب کی ہیلپ کرتے ہیں، بہت ریسورسفل ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے جو ہے انہوں نے پتہ لگایا، اور he found out a place کہ ہاں آپ فلانا امپلائر سے کانٹیکٹ کر لیں، ہم نے ان سے بات کر لی ہے، اپنا ریکمنڈیشن بھی دے دیا ہے، اور وہ آپ کو انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دا امپلائر انٹرویوڈ می، اور ماشاءاللہ سے انٹرویو بہت اچھا گیا، اور میری ملازمت لگ گئی، تو میں ساؤتھ میں آ گیا۔ تو اس سینیریو میں جو ہوا، اس میں جو ہے وسیلہ واز انوالوڈ، اور اس سینیریو میں طلب وسیلہ واز آلسو انوالوڈ، اور اس میں ابتغاء وسیلہ بھی ہے۔ مگر یہ تین الگ الگ چیزیں کیا ہیں؟ تو جب ہم نے جو ہے رضوان بھائی کو کال کیا، اینڈ اللہ سبحانہ تعالی ریوارڈ him a lot because he always helps everyone and he helped me as well۔ تو ہم نے جب ان سے جو ہے یہ درخواست کی، یہ ہے طلب وسیلہ، ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں، in other words help me to get through this issue، اس میں جو ہے آپ ہماری سپورٹ کریں۔ تو یہ ہے طلب وسیلہ، یہ وسیلہ نہیں، یہ ہے طلب وسیلہ، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے ہیلپ کی تو وہ وسیلہ بن گئے، تو دس از وسیلہ۔ اور جب ہمارا انٹرویو ہوا تو ہم نے جو ہے اس انٹرویو کو پاس کرنے کے لیے جد و جہد کی، اسٹڈی کیا، اور کافی اس میں ایفرٹ لگائی، اور وہ انٹرویو الحمدللہ سکسیسفل رہا۔ تو وہ جو جد و جہد ہم نے کی، اور preparation and everything for the interview, that was ابتغاء وسیلہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تین چیزوں کا، یہ ہم نے پہلے سے ایگزامپل دے دیا، تو it will be easy to follow through the theory انشاءاللہ، کہ یہ تین چیزوں کا سیپریشن کیسے ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم سیپریشن پہ آئیں، لیٹس سی کہ جو وسیلہ کی آیت استعمال کی جاتی وہ کیا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی ورس 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والے لوگ، تقوی جو ہے اختیار کرو، اور خدا کی راہ میں وسیلہ جو ہے ڈھونڈو، پکڑو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اور اس سے تمہاری فلاح ہوگی، you will be successful۔ تو اس ورس میں اگر آپ دیکھیں، یہ ان ایکچویلٹی اگر اسپیسیفکس میں آپ جائیں تو یہ جہاد کی ورس ہے، مگر اسے جنرلی
بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ جہاد ایک جنرل ٹرم بھی ہے. تو یہ 3 کھڑکیاں ہیں ایک ہی چیز کی. تقوی اختیار کرو اور خدا کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو، اسے پکڑو، اسے اپناؤ اور جہاد کرو اس کی راہ میں. یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں کیونکہ جب آپ کوئی ایسی چیز کریں گے خدا کی راہ میں جسے خدا پسند کرتا ہے، جس سے آپ خدا کے قریب آئے، تو وہ ایک جہاد ہے اس کی راہ میں. مثال کے طور پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کے لیے جو ہے آپ ٹائم سے اٹھیں اور اس کے لیے وقت نکالیں اور کانسنٹریٹ کریں، یہ سب کچھ جہاد فی سبیل اللہ ہے ان جہاد جنرل ٹرمینالوجی، کیونکہ آپ اس میں ایفرٹ لگا رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. اور یہ وسیلہ بھی ہے کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ خدا کے قریب آ رہے ہیں، اور یہ آپ کی تقوی کی انڈیکیشن ہے کیونکہ جب بھی آپ ٹائم نکالیں گے اور ایفرٹس لگائیں گے خدا کے قریب آنے کو، یہ آپ کی تقوی کی ریفلیکشن ہے. تو یہ ورس انفارچونیٹلی پوری طریقے سے بیان نہیں کی جاتی ہے. جب اہل منبر اسے بیان کرتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے ایک سنیپٹ لیتے ہیں، بیچ سے شروع کرتے ہیں اور بیچ میں ہی ختم کر دیتے ہیں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس سے پہلے نہیں بتاتے ہیں أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، اس کے بعد نہیں بتاتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا فَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. وہ صرف اسے میڈل میں لیتے ہیں اور اسے جو ہے ڈائیورس کر دیتے ہیں with what is joined before and with what is joined afterwards. اگر آپ اس پوری ورس کو ساتھ میں لیں تو جو ہے آپ کو جو ہے بگ پکچر نظر آتی ہے کہ یہ جو ہے جہاد کی ورس ہے، تقوی کی ورس ہے، وسیلے کی ورس ہے. ان تینوں چیزوں کو کمبائن کری، یہ تینوں ایک ہی چیزیں. خدا جو ہے اسے 3 کھڑکیوں سے جو ہے آپ کو بتا رہا ہے. تو یہ ورس ہے ابتغاء وسیلہ کے بارے میں. تو وسیلہ کیا ہے، ابتغاء وسیلہ کیا ہے اور طلب وسیلہ کیا ہے. تو وسیلہ جو ہے وہ چیز ہے جو آپ کو خدا سے قریب لاتا ہے، یا یہ کہہ لیں خدا کی راہ میں، خدا تک جانے کا سبیل، خدا کو تک جانے کا راستہ. مثال کے طور پہ ہمارے جو ایگزامپل تھا جس میں ہم نے جو آپ کے سامنے جو ہم نے جس کا ذکر کیا، تو جب ہم نے مدد مانگی کسی سے، تو وسیلہ جب دو پارٹیز ہوتی ہیں اس میں انسان وسیلہ ہو سکتا ہے. ادروائز ایک جب پارٹی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے انسان وسیلہ نہیں ہے مگر ایکشن وسیلہ ہے. تو ہمارے ایگزامپل میں جو ہے انسان وسیلہ تھا. تو 2 پارٹیز ہیں، ایک نے طلب کیا دوسرے سے، دوسرے نے جب مدد کی اسے وسیلہ کہتے ہیں. اب وہ وسیلہ ہو گیا کیونکہ ہی ہیلپڈ. میرا مدد مانگنا یہ وسیلہ نہیں ہے. تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائے توسل پڑھ رہے ہیں، یہ وسیلہ ہے. دعائے توسل پڑھنا وسیلہ نہیں ہے. دعائے توسل جو ہے ایک وسیلہ مانگنا ہے، اسے کہتے ہیں طلب وسیلہ. اٹ از ناٹ وسیلہ بائی اٹسیلف. جب آپ کسی سے مدد مانگے اور وہ مدد کر دے تو اس کا مدد کرنا اور اس کے وہ پوزیشن میں ہونا کہ وہ آپ کی مدد کرے تو وہ اب وسیلہ بن گیا آپ کے لیے. نہیں، تو جس نے مدد کی یا جیسے مدد کی دیٹ از وسیلہ. یا پھر آپ نے کوئی عمل کیا اور وہ عمل جو ہے ایسا عمل ہے جو آپ کو خدا کی طرف لے جا رہا ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، تو یہ عمل جو ہے یہ وسیلہ ہو گیا کیونکہ یہ عمل آپ کو خدا کے قریب لے جا رہا ہے. اگر کوئی آپ کو مدد کر رہا ہے کسی معاملے میں، مثال کے طور میں جاب کے معاملے میں، تو اس معاملے میں وہ انسان آپ کے لیے وسیلہ بن گیا بیکاز ہی ہیلپڈ یو. مگر جب آپ اس سے مانگیں تو وہ جو ہے وہ مانگنا وسیلہ نہیں ہے، وہ مانگنا طلب ہے. اور وہ طلب جو ہے وہ ایک مانگنا ہو سکتا ہے ریگولر آسکنگ سم ون فار ہیلپ، وہ مانگنا جو ہے استغاثہ ہو سکتا ہے، وہ مانگنا دعا ہو سکتا ہے. تو اگر جو ہے انسان جو ہے یہ اس مانگنے کو اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، جیسے ہم خدا کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے، وہ ہمارا کمیونیکیشن نہیں ہے اس طریقے سے کہ خدا ہمارے سامنے ہے، تو ہم پردہ غیب کے اکراس جو ہے مانگ رہے ہیں. جب آپ پردہ غیب کے اکراس مانگتے ہیں اسے دعا کہتے ہیں، تو پھر وہ دعا ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ہمارے سامنے ہے یا ہم اس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھ رہے ہیں، مے بی اٹس اے ٹیلی فون کال، مے بی اٹس اے میٹنگ، تو جو ہے پھر وہ جسٹ ریگولر طلب ہے.
आइदर वे तलब वसीला एक चीज होती है और वसीला एक चीज होता है। तो इब्तिगाए वसीला क्या है जो इस वर्स में वब्तगू इलैहिल वसीला, ये है कि आप वसीला ढूंढें, उसे पकड़ें, उसे अपनाएं, उसे अडॉप्ट करें, इसके बारे में है। तो खुदा कह रहा है कि वो चीजें करो, वो चीजें ढूंढो, वो चीजें अपनाओ, वो चीजें पकड़ो, उन चीजों में जद्दोजहद करो जो आपको खुदा के करीब लाती हैं। ये कह रही है वर्स, जो सूरह मायदा की 35th वर्स है, जो अहले मुंबर अनफॉर्चुनेटली से ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते। वो कह रही है कि वो चीजें आप ढूंढें, उन चीजों में जद्दोजहद करें, उन चीजों को पकड़ें, उन चीजों को अपनाएं जो आपको खुदा के करीब लाती हैं। तो वो क्या है, इंशाल्लाह हम इसका जिक्र करेंगे। मगर पहली बात तो यह है कि जितनी भी ये चीजें हैं, ये सब आपको कुरान में मिल जाएंगी, और कुरान का मकसद ही यह है, वो किताब हिदायत है। खुदा ने पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसलिए कि जो है ये बातें हमें सिखाएं, क्योंकि ही इज अ मैसेंजर। हम उन्हें क्या कहते हैं? पैगंबर कहते हैं। पैगंबर का क्या मतलब है? वो जो पैगाम लाए। तो वो क्यों पैगाम ला रहे हैं? ये क्या पैगाम है? ये हिदायत का पैगाम है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सिखा रहा है कि मेरे करीब तुम कैसे आ सकते हो, तुम कैसे जो है वसाइल ढूंढ सकते हो। पूरा कुरान जो है एक वसीला है, कुरान खुद ही एक वसीला है। कुरान जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया है वसीलों का। तो जो भी कुछ चीज कुरान में आपको नजर आए कि ये करो, वाजिब या मुस्तहब, ये करो, वो वसीला है। और जो भी चीज आपको कुरान में नजर आए कि इससे बचो, जब आप उससे बचेंगे तो वो भी आपका वसीला है, क्योंकि उससे बच के जो है आप खुदा के करीब आ रहे हैं। तो अगर कुरान कह रहा है कि शिर्क से बचो, इफ्तरा से बचो, तो जब आप शिर्क से बच रहे हैं, इफ्तरा से बच रहे हैं, वो आपके लिए वसीला है। अगर कुरान कह रहा है नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, आप ये चीजें कर रहे हैं, ये आपके लिए वसीला है, जो कुछ भी आपको कुरान बता रहा है। और बल्कि ये खुद कुरान में है, कुरान खुद जो है एक वसीला है। जैसे सूरह मुज़म्मिल में इन्ना हादिही तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है सबील, एंड इट्स द सेम थिंग, क्योंकि सबील खुदा की तरफ, सबील खुदा की तरफ एक सड़क नापना, यानी वसीला। तो इन्ना हादिही तज़किरा, ये तज़किरा यानी कुरान जो है एक तज़किरा है, एक रिमाइंडर है। ना हादिही तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, तो जिसे जो चाहे, यानी कि जो साहिब अक्ल हो, जो चाहे, जो माकूल इंसान हो, वो इसे पकड़ लेगा और वो ढूंढेगा एक तरीका, एक सबील ढूंढेगा अपने रब की तरफ। वो इसे लेगा, इसे सुनेगा, इसे समझेगा, इस पे जो है अमल करेगा, यानी कुरान पे, इस तज़किरा पे, और इसकी बेसिस पे एक वो सबील जो है पकड़ लेगा खुदा की तरफ, एक रास्ता जो है नाप लेगा खुदा की तरफ। इसे ही वसीला कहते हैं, खुदा की तरफ एक रास्ता नापना। तो बस क्वेश्चन ये है कि वो क्या चीजें हैं, वो क्या रास्ते हैं जो इंसान नाप सकता है खुदा की तरफ, जो इंसान पकड़ ले खुदा की तरफ। तो सबसे पहले तो कुरान ही है कि आप कुरान को पढ़ें, समझें, अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक अमल करें। कुरान इज अ सबीला, यानी कुरान इज अ वसीला एंड इट इज अ सबील। सबील है और वो आपके लिए एक वसीला है। जिस तरीके से कुरान जो है, कुरान सामित, जिसे हम पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह समझने की और अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारने की, जिस तरीके से वो एक वसीला है, इसी तरीके से कुरान नातिक भी जो है वसीला है। हम कुरान नातिक अमूमन इस्तेमाल करते हैं आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में, और इसे इसे ठीक से समझना चाहिए कि कंफ्यूजन ना हो, कि कभी कोई समझे कि इसमें एक नो किसी किस्म का तावील इंटरप्रिटेशन नहीं। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। कुरान नातिक जो है सिंपली मीन्स कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजार रहा है। तो कुरान जो है एक किताब है, वो किताब जो है एक अमल के फॉर्म में नहीं है, एक रोल मॉडल के फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक थियोरेटिकल नॉलेज के फॉर्म में है। तो जब कोई उस पे अमल करता है तो वो कुरान नातिक हो जाता है। अगर उसका अमल बिल्कुल कुरान की मेयार पे उसका अमल जो है वो ठीक से
وہ ناپ رہا ہے اپنے معیار کو قرآن کے مطابق. تو سب سے پہلے قرآن ناطق جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کی اس لیے ان کی جو ہے سنت ہمیں فالو کرنی چاہیے. اس لیے جو ہے قرآن خود ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے قرآن میں کہ ان کی سنت فالو کرو، یہ آپ کے لیے رول ماڈل بنائے گئے ہیں. تو دیٹس وائی ہمارا جو عمل ہے وہ ان کی سنت کے مطابق ہے. اور ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی قرآن ناطق کہتے ہیں، کیونکہ جو ہے انہوں نے جو ہے قرآن لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری، اور انہوں نے حضور کی سنت بہت کلوزلی دیکھی اور انہوں نے وہی ٹرانسمٹ کیا جو انہوں نے دیکھا، کہ جس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اپنا عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. تو دے آر دا بیسٹ ٹرانسمیٹرز آف دا پروفیٹک سنہ. کیونکہ ہم نے تو پروفیٹ کو نہیں دیکھا ہے، تو ہمارے پاس جو ہے دو چیزیں ہیں جو ٹرانسمیشنز آئی ہیں، تھیوریٹیکل ٹرانسمیشنز اور اینی ایڈیشن. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی دیکھی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی جی. تو اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی جئیں تو پھر جو ہے ہم ان کے رول ماڈل فالو کریں. اگر ہم ان کے رول ماڈل فالو کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں اس معاملے میں، ہم ان کے طریقے جو ہے اپنا رہے ہیں، ان کا جو رول ماڈل تھا اسے پکڑ رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی جی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم بھی اپنی زندگی اس طریقے سے جئیں، اسے اپنائیں، تو دیٹ از وسیلہ. اس طریقے سے جو ہے اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں، بیکاز دے آر پرووائڈنگ دیٹ رول ماڈل. تو ہم اس رول ماڈل کو فالو کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ہمارے لیے وسیلہ بن گئے. اسی طریقے سے قرآن ہمارے لیے وسیلہ بن گیا کہ جو ہے ہم اسے پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، اس کی ہدایت لے رہے ہیں، اس کے مطابق دے رہے ہیں. پروفٹ کی سنہ ہمارے لیے جو ہے رول ماڈل ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے وہ نالج ٹرانسمٹ کی اور اپنی زندگی ویسے گزاری. تو یہ ساری چیزیں ہم کمبائن کر کے لے رہے ہیں اور یہ ہمارے وسیلہ بن رہی ہیں. پریکٹیکل وسیلہ یعنی when it comes to سنہ اینڈ عمل آف اہل البیت جو سنہ پہ بیسڈ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی جو ہے اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ بنے، کیونکہ یہ ہمارا کلیم ہے، ہمارا دعویٰ ہے، پوری شیعت قوم کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہیں، مگر کیا وہ ہیں ہمارے لیے وسیلہ؟ دعویٰ اور حق میں فرق ہوتا ہے. اگر جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ دعویٰ صحیح ہے تو جو ہے آپ جو ہے اسے ایگزامن کریں گے اینڈ یو پٹ اٹ ٹو دا ٹیسٹ اینڈ سی اف اٹ ورکس. تو یہ کلیم کرنا کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے وسیلہ، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنی زندگی جو ہے ان کے اقوال اور ان کے رول ماڈل کی بیسس پہ جو ہے گزار رہے ہیں یا نہیں. وسیلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دعائے توسل پڑھ لیں، کیونکہ دعائے توسل ٹو بگین ود از ناٹ وسیلہ، اٹ از طلب وسیلہ. اور وہ طلب وسیلہ صحیح ہے یا غلط ہے، انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں جو ہے اس معاملے کو ایگزامن کریں گے. اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ ہمارا ہوگا آن دعات غیر اللہ، بٹ دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک. اس وقت ہم صرف وسیلے کی بات کر رہے ہیں. تو وسیلہ مانگنا، مثال کے طور پہ دعائے توسل، دعائے عزم البلا، یا علی مدد، یہ ساری چیزیں، یہ اسے کہتے ہیں وسیلہ مانگنا. وسیلہ مانگنا وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ وسیلہ ہے اور وسیلہ مانگنا ہے، رائٹ. تو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت صرف وسیلے کی. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنائیں، جد و جہد کریں خدا تک پہنچنے کے لیے. اور ہم نے جس طریقے سے عرض کیا کہ آپ جب اہل البیت کا رول ماڈل فالو کرتے ہیں تو اس طریقے سے اہل البیت آپ کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں. جیسے ایک انسان ایک دفعہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا تھا، وہ ایک مکان سے دوسرے مکان تک جا رہے تھے، وہ شاید مسجد سے اپنے گھر جا رہے تھے. بہرحال ایک مکان سے جو ہے فرام ون پلیس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور وہ ان کے ساتھ چلتا گیا، اور جیسے چلتا گیا ان کی تعریفیں کرتا گیا اور اہل بیت کی تعریفیں کرتا گیا، اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. He did not give him any encouragement, he did not give him any attention. وہ اپنا چلتے گئے اپنے گھر کی طرف، اور وہ ان کے برابر
چلتا گیا، ان کے فضائل بیان کرتا گیا، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا گیا. جب وہ اپنے گھر پہنچے اپنے مقام پہ، تو اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ میں پورے وقت جو ہے آپ کے فضائل بیان کر رہا تھا، اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا تھا، اور نا آپ جو ہے اسے بالکل ایک طریقے سے نظر انداز کر رہے تھے، جیسے جو ہے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے میں یہاں پہ ہوں بھی نہیں. تو انہوں نے جو ہے اس سے ایک بات کہی کہ ہمیں اس سے جو ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز سے دلچسپی ہے کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں یا نہیں. آر یو فالوئنگ آور رول ماڈل، آر یو فالوئنگ آور ٹیچنگس. اس سے ہمیں مطلب ہے. دیٹ از واٹ وی کیئر اباؤٹ. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ آپ جو ہماری تعریفیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں مگر آپ ہمارا رول ماڈل نہیں فالو کر رہے ہیں، جو ہماری بتائی باتیں نہیں فالو کر رہے ہیں، تو اٹس نتھنگ، اٹس ورتھ لیس. ان ادر ورڈز، مقصد کیا ہے کہ جو تعلیمات ہیں انہیں فالو کی جائیں، because they're the same تعلیمات of Quran and Sunnah that they're transmitting, اور رول ماڈل فالو کریں because that's the role model of the Quran, the role model of the Prophet. تو اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اہل بیت علیہ السلام کا رول ماڈل فالو کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے صرف ایک چیز لاؤں گا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس سے میں یہ ثابت کر دوں گا کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. اینڈ ہمیں جو ہے انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک ہاتھ پہ تو ہم بہت زور و شور سے جو ہے کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وسیلہ فالو کر رہے ہیں. تو ایک چیز لاؤں گا میں جو بہت سمپل ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ کیا عمل ہے اسلام میں جو سب سے کامن عمل ہے، جو ہر ایک دن کیا جاتا ہے اور بہت کیا جاتا ہے، جو جس کا اسلام سے کنیکشن ہے، جو ہر ایک کوئی کرتا ہے یا ہر ایک پرسن کو کرنا چاہیے ہر ایک دن ملٹیپل ٹائمز. تو سبھی لوگ جو ہے ایک دم سے آئی ایم پریٹی شیور کہ ایک دم سے دے ول ریئلائز اینڈ دے ول نو دا آنسر ٹو دس، کہ اس کا جواب ہے نماز. نماز ایک چیز ہے جو ہر ایک مسلمان کرتا ہے، یا ہر ایک مسلمان کو کرنی چاہیے، ہر ایک دن کرنی چاہیے، ملٹیپل ٹائمز کرنی چاہیے. تو سب سے کامن چیز وہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی کانسنٹریشن سے اینڈ اسی لیول آف تقوی اینڈ آل دیٹ، وہ تو جو ہے اگر ہو تو سبحان اللہ، مگر ویری بیسک کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے یا 3 وقت نماز پڑھتے تھے. کیونکہ 3 وقت کی اجازت ہے، ظہر اور عصر کو جوڑ کے پڑھنا اجازت ہے، مغرب عشاء کو جوڑ کے پڑھنا اجازت ہے. مگر آن اے ریگولر ڈے، یعنی اسپیشل سچویشنز کو ہٹا کے، مثال کے طور پر کوئی سفر پہ ہے یا حج پہ ہے، انہیں چھوڑ کے آن اے ریگولر ڈے اہل بیت علیہ السلام کیا 3 وقت نماز پڑھتے تھے یا 5 وقت نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ جا کے جتنے علماء ہیں، جتنے مراجع ہیں، سب سے پوچھ لیں، 5 الگ الگ وقت نماز پڑھتے تھے. یہ کہیں پہ ریکارڈ نہیں. جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے معلومات کی ہے، ہم نے علماء سے پوچھا ہے، ٹریڈیشنل علماء سے بھی پوچھا ہے، اصلاحی علماء سے بھی پوچھا ہے، تو ہمیں ایک ہی جواب ملا ہے کہ کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ جمع کے پڑھتے تھے. ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ الگ الگ 5 الگ الگ وقتوں پہ نماز پڑھتے تھے. تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہے. اہل بیت اگر آپ کے لیے وسیلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار رہے ہیں جیسے وہ گزار رہے ہیں. تو انہوں نے جو سب سے بیسک چیز ہے نماز پڑھنا، وہ آپ کو اس طریقے سے اپنے رول ماڈل میں دکھایا کہ اسے جو ہے جوڑ کے نہیں پڑھو. اجازت ہے مگر یہ ان کا طریقہ نہیں ہے. اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ جوڑ کے پڑھیں. اہل بیت کا طریقہ ہے کہ وہ الگ الگ کر کے پڑھیں 5 نمازیں. اب آپ دیکھ لیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا الگ الگ پڑھتے ہیں 5 نمازیں یا آپ جوڑ کے پڑھتے ہیں؟ آپ کی مسجدوں میں آپ الگ الگ پڑھتے ہیں یا آپ جوڑ کے پڑھتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جب مسجد قائم کی تھی کوفہ میں، وہاں پہ 5 نمازیں ہوتی تھیں 5 وقتوں پہ، یا 3 ہوتی تھیں؟ تو یہ میں ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں. میرا ٹاپک جو ہے نماز نہیں ہے، اور میرا ٹاپک اوقات نماز بھی نہیں ہے، مگر میں ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں، وسیلہ کے ایگزامپل پہ. اگر جو ہے کوئی یہ کلیم کرنا چاہے کہ ہم اہل بیت کے وسیلہ، ہم نے اہل بیت کو وسیلہ کے طور پہ لیا ہے، تو ایٹ دا ویری منیمم جو بالکل بیسک چیزیں ہیں کہ وہ نماز کون سے وقتوں پہ پڑھتے تھے،
ویری سمپل فرسٹ اسٹیپ. تو آپ نے ویری سمپل فرسٹ اسٹیپ بھی جو ہے نہیں کیا. یو ہیونٹ ٹیکن دا ویری سمپل فرسٹ اسٹیپ. تو آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت وسیلہ ہیں؟ اٹ مینس کہ ہمارا دعویٰ ہے ایک ہالو دعویٰ ہے, اینڈ اٹ از اے ویک اپ کال. تھنک اباؤٹ اٹ, سوچیں اس کے بارے میں. یہ جو ہے ہمارے لیے ایک ہمیں ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے جو ہے ایک بات ہے, ویک اپ کال ہے, کہ جو سب سے بیسک چیز ہے اس میں بھی ہم فالو نہیں کر رہے, تو ہمارا کلیم اس کا مطلب کافی ہالو کلیم ہے, کھوکھلا کلیم ہے, اس میں جو ہے کچھ نہیں ہے. اینڈ یہ جو ممبروں پہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے زور و شور سے اہل بیت ہمارا وسیلہ ہیں, یہ جو ہے ایک یہ کہہ لیں ایک کرٹن ہے, ایک وول ہے جو ہمارے آنکھوں پہ ڈالا جا رہا ہے, جو ہمیں اندھا کر دے رہا ہے کہ ہم ایک طریقے سے انٹاکسیکیٹڈ ہیں اس معاملے میں, کہ ہمیں یہ انٹاکسیکیشن ہو گیا ہے کہ اہل بیت ہمارا وسیلہ ہے اور ہم ان کی پاتھ پہ چل رہے ہیں. بٹ ریالٹی میں یہ ہے کہ نہیں ہے, کہ ابھی ہم نے ابھی ثابت کر دیا آپ کے لیے کہ آپ جو ہے ان کے پاتھ پہ نہیں چل رہے ہیں. اگر جو ہے ہم جنرلی جو ہے ہم اپنی نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم ان کے پاتھ پہ نہیں چل رہے ہیں. یہ لانگ ٹاپک ہے بائی دا وے, ہم اس میں جو ہے ڈیپ میں نہیں جائیں گے کہ کیوں جو ہے 3 وقت الاؤڈ ہیں. اینڈ اس کے کیونکہ بات آ گئی ہے تو میں اتنا سا کہہ دوں, اس لیے الاؤڈ ہے کہ جو سب سے کمزور مسلمان ہے وہ بھی جو ہے نماز پڑھ لے. تو خدا نے جو ہے انسان کی کمزوری کے لیے جو ہے ایک الاؤنس بنا دی ہے کہ آپ کمزور ہیں, آپ کے لیے 5 دفعہ پڑھنا جو ہے مشکل ہے, تو آپ کے لیے ایک الاؤنس بنا دی ہے. مگر اہل البیت علیہم السلام جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے دو اسٹرانگسٹ پوائنٹ لیتے ہیں. سننا میں جو ہے پروفٹ نے جو ہے ساری چیزیں کی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں, مگر جنرلی پروفٹ کی پریکٹس جو ہے ہمیشہ الگ الگ, اور اہل البیت علیہ السلام کی پریکٹس ہمیشہ جو ہے الگ الگ, کیونکہ اہل بیت کو یہ دکھانا تھا کہ سب سے اسٹرانگ طریقہ کیا ہے ٹو بی اے اسٹرانگ مسلم. تو اس لیے جو ہے آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ملا کے پڑھ رہے ہیں, دے آر آلویز ڈوئنگ سیپریٹلی. تو اہل بیت کے پاتھ پہ چلنا جو ہے آسان چیز نہیں ہے. اہل بیت کے پاتھ پہ چلنے کے لیے جو ہے آپ کو جد و جہد کریں, وہی کرنی پڑے گی جو سورہ مائدہ میں کہا جا رہا ہے, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ چیزیں جو خدا کی طرف لے جاتی ہیں اس میں جد و جہد کریں, اس میں ایفرٹ لگائیں, انہیں پکڑیں, انہیں اپنائیں. اس کے لیے آپ کو جو ہے سیکریفائسز بنانی پڑیں گی, آسان نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ جو ہے اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہیں اور ہم جو ہے دعائے توسل پڑھیں, دعائے توسل اول تو جو ہے وسیلہ نہیں ہے, اسے طلب وسیلہ, اور وہ صحیح ہے غلط ہے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. مگر اسے وسیلہ تھوڑی کہتے ہیں. وسیلہ کا مطلب یہ آپ جد و جہد کریں. یہ آیت ہے ہی جہاد کی, وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ, جہاد کی آیت ہے. یعنی کہ جو ہے اگر آپ وسیلہ پڑھیں گے اس کا مطلب آپ جد و جہد کریں گے ایک چیز میں. آپ جو ہے نماز 5 وقت پڑھنے کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اہل بیت کے راہ میں وسیلہ جو ہے, دس از جسٹ این ایمپٹی کلیم. سو وی ہیو ٹو ویک اپ, وی ہیو ٹو اسٹاپ میکنگ ایمپٹی کلیمز. ایمپٹی کلیمز نہیں بنائیں آپ اس بات پہ فوکس نہیں کریں کہ ہم دعویٰ کریں. آپ کے دعویٰ کا جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ آپ دعویٰ کریں کہ ہم اہل بیت کی فالو کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں, وہ that دعویٰ ہیز نو ویلیو. the value is in action. دعویٰ آپ کر سکتے ہیں اگر جو ہے آپ سمجھے کہ آپ کا ایکشن جو ہے, آپ نے جد و جہد کی ہے اہل بیت کے پاتھ فالو کرنے میں, تو آپ دعویٰ کریں. مگر وہی ہم نے آپ کو دیا کہ ہم بہت سی چیزیں لسٹ کر سکتے ہیں, مگر پہلی بات تو ہم نے بہت سمپل سی لسٹ کری, رائٹ. اہل بیت ہمیشہ 5 الگ الگ وقت پہ جو ہے نماز پڑھتے تھے. آپ دیکھ لیں, آپ جو ہے الگ الگ وقت پہ پڑھتے ہیں. آپ ہماری مسجدوں میں کیا لوگ الگ الگ وقتوں پہ پڑھتے ہیں, 5 الگ وقتوں پہ. ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے اہل المنبر, کیا وہ الگ الگ وقتوں پہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے مراجع کیا وہ الگ الگ وقتوں پہ پڑھتے ہیں؟ رائٹ. تو جو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے یہ, تو سب سے بیسک چیز میں اس نے اہل بیت کو وسیلہ نہیں لیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اب انشاءاللہ اس کو کلوز کرنے میں آپ کے سامنے وہ چیزیں لاؤں گا, ایک لسٹ جو امام علی علیہ السلام نے دی نہج البلاغہ میں. یہ خطبہ 109 ہے, کچھ ورژن میں 110 ہے, کچھ ورژن میں 109 ہے, جسے خطبہ وسیلہ کہتے ہیں, جس میں امام علی علیہ السلام نے لسٹ کیے ہیں وہ چیزیں, خاص وسائل جو انہوں نے بیان کیا خطبے میں کہ یہ خاص وسیلے ہیں خدا کی طرف, خدا کو پہنچنے کے وسیلے ہیں. تو 9 چیزیں انہوں نے ان میں بیان کی ہیں جو میں انشاءاللہ اب بیان کروں گا. سب سے پہلے
خدا میں ایمان لانا اور رسول میں ایمان لانا، آپ کا عقیدہ آپ کے لیے وسیلہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخر زمان میں یعنی قیامت میں جو ہے آپ کے لیے بہتری ہو، تو آپ کا عقیدہ آپ کے لیے ایک وسیلہ ہوگا۔ خدا میں ایمان لائیں، رسول میں ایمان لائیں، اینڈ لیو اکارڈنگ ٹو دیٹ۔ نمبر 2، جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد کرنا ان ساری چیزوں میں دیٹ improves you for self improvement and bring you towards اللہ سبحانہ وتعالی، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس میں جو ہے ساری قسم کے جہاد آتے ہیں، اور سب سے خصوصاً جو ہے جو سب سے بڑا جہاد جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جہاد النفس، جہاد فی سبیل اللہ۔ تیسری چیز کلمۃ الاخلاص، یعنی لا الہ الا اللہ، اور اسے ایکسپینڈڈ فارم میں آپ لیں۔ اگر آپ کو کلمۃ الاخلاص واقعی وسیلے کے طور پہ استعمال کریں تو اسے سمجھیں، اسے کمپریہنسولی سمجھیں، اسے ایکسپینڈڈ فارم میں لے کے سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسے پوری طریقے سے سمجھیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کے ورتھ ہے، صرف وہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اکیلا، وحدہ لا شریک لہ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، لہ الملک، پوری کنگڈم اس کی ہے، لہ الحمد، سارے حمد اور شکر اس کے لیے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اس کے ہر ایک چیز کے اوپر پاور ہے۔ اسے ٹھیک سے سمجھیں، اسے اپنائیں، اور لیو یور لائف اکارڈنگ ٹو دس، کہ جو ہے خدا جو ہمارا بڑا ہے، خدا ہمارا سینئر ہے، خدا ہمارا مینیجر ہے، خدا ہمارا گارڈین ہے، خدا ہمارے اوپر اتھارٹی ہے۔ لیٹ اللہ بی یور فوکس، ہی از یور ایوری تھنگ ابو یو۔ کلمۃ الاخلاص، یہ تیسرا وسیلہ انہوں نے بتایا۔ چوتھا وسیلہ میں کہا نماز پڑھو، نماز ادا کرو، جس میں آتی ہے کہ آپ وقت سے پڑھیں، آپ کنسنٹریشن سے پڑھیں۔ پانچواں انہوں نے بتایا وسیلہ زکوٰۃ دو۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے آگے جا کے، اس پہ ہم پورا لیکچر دیں گے زکوٰۃ پہ۔ میں کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ جو ہے آپ کے لیے وسیلہ۔ انفارچونیٹلی ہم نے ایک طریقے سے زکوٰۃ جو ہے کاٹ دی ہے فرام آور کمیونٹیز، وچ از ون آف دا بگیسٹ ٹریجڈیز۔ اور کیونکہ یہ سیریز ہم نے خصوصاً سینئرز کے لیے بنائی ہے، اور وہ چیزیں that seniors need to be careful that they have covered before they leave this world، تو اس لیے جو ہے ہم زکوٰۃ پہ ایک لیکچر جو ہے ریکارڈ کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ ایک وہ چیز ہے جو فرد ہے اور خاص وسیلوں میں سے ہے۔ یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ we have our ground for زکوٰۃ covered۔ تو پانچواں وسیلہ انہوں نے بتایا زکوٰۃ دو۔ چھٹا وسیلہ رمضان کے روزے، شہر رمضان میں روزہ رکھنا۔ ساتواں وسیلہ حج اور عمرہ۔ اگر آپ الگ الگ کر دیں تو جو ہے یہ کہہ دیں کہ انہوں نے 10 وسیلے بتائے ہیں، جس میں 7 and 8 is حج and عمرہ۔ میں نے اپنی لسٹ میں انہیں کمبائن کر لیا because they are pilgrimages۔ تو 7واں وسیلہ pilgrimages یعنی حج اور عمرہ انہوں نے بتایا۔ 8واں وسیلہ صلۃ الرحم، یعنی اپنے رشتہ دار سے، خصوصاً جو ہے بھائی بہن، پیرنٹس، of course your children، بٹ صلۃ الرحم جنرلی کہہ لیں اپنا رشتہ داروں سے جو ہے خلوص سے ملنا، اچھے جو ہے تعلقات رکھنا، اینڈ گڈ ریلیشنز ود یور ریلیٹیوز ان جنرل۔ اور 9واں وسیلہ صدقہ دینا، خصوصاً چھپ کے صدقہ دینا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے لسٹ دی وسیلوں کی۔ ان جنرل وسیلہ از دیٹ تھنگ، وہ چیز جو آپ پکڑیں اور اس کے لیے جد و جہد کریں، اسے اپنائیں کہ جو ہے خدا کو وہ بات پسند آئے گی اور وہ آپ کو خدا کی طرف لے جائے گا۔ ہم بارگاہ خدا میں جو ہے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو پکڑیں، سارے وسیلوں کو پکڑیں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور جو چیزیں اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں تو ہم انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے بچیں۔ ان سے بچ کے جو ہے جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے بچ کے جو ہے ہم رہیں تو وہ وسیلہ ہے، اور جو چیزیں فرض کی گئی ہیں یا پسند کی گئی ہیں، خدا نے پسند کی ہیں، تو ہم انہیں پکڑیں اور انہیں اپنائیں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اینڈ فالو ان اکارڈنس، تو وہ ہمارے لیے وسیلہ باعث وسیلہ بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں ہدایت، آمین رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔